السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ ان میں سے 3 پوائنٹس پہ بات ہو چکی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ غلطی ایک نے کی ہے، سزا دوسرے کو مل جائے، غلطی تھوڑی کی ہے، سزا زیادہ مل جائے، اچھا کام زیادہ کیا ہے اس کے اجر تھوڑا ملے، اچھا کام ایک نے کیا ہے فائدہ دوسرے کو ہو جائے۔ تو کسی قسم کا نہ اجر دینے میں نہ غلطی کی سزا دینے میں کسی چیز میں ظلم کرنے والا قطعاً نہیں ہے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ نے کہا کہ یہ جو بدلہ ملتا ہے تمہیں، اس سے پہلے آیت 50 میں آ رہا ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق، تو تم چکھو جلنے کا مزہ۔ تو اللہ یہ کہ جو جلنے کا مزہ چکھنا ہے نا تم نے، یہ کس بات کا ہے؟ بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید، اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ ہاتھوں سے کرنے کا مطلب ہے کہ جو اعمال کیے جتنے اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اچھا عمل ہے تو اس کا اچھے عمل کے ساتھ شرط ہے کہ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، تکبر نہ ہو، اس کے ساتھ شرائط ہیں۔ اور برے کام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تب بھی ہے، اگر ایمان ہے، اچھا عمل کیا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی ضائع۔ اگر اچھا عمل کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے لیکن تکبر آ گیا ہے تب بھی ضائع۔ تو یہ جو ہے اللہ جو ہے نا کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کرو گے اس کو بھگتو گے۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اللہ کسی پر قطعاً ظلم نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں نہ آگے کرتا ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے وہی بھگتنا ہے۔ اس کے بعد جی بڑی اہم اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ مسلمان تو ممکن ہے بے خبر ہوں، انہیں اپنے دشمنوں کے نہیں پتا کہ ہمارے دشمن کون سے ہیں، دشمنوں سے دوستیاں لگا کے پھرتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے یہ دشمن ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اور وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیار کرو لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، تاکہ داغ پڑے اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمن پر اور دوسروں پر ان کے سوا، ان کو تم نہیں جانتے۔ کچھ دشمن تمہیں پتہ ہے جو ہیں، اور کچھ ہے جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ صاف۔ تو جو امن کا زمانہ ہوتا ہے یہ جنگ کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے۔ جو قومیں امن میں کے دور میں جنگ کی تیاری نہیں کرتی، وسائل اکٹھے نہیں کرتی، اپنی قوت نہیں بڑھاتی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو خرابی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اللہ دشمنوں کو جانتا ہے اور دشمن ہر طرف سے ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن بے حساب ہے، مسلمانوں کو خود بھی پتہ کتنے دشمن ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے دشمن ہیں چھپے ہوئے، اور منافقین ان میں سے بڑے دشمن ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کون سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمن، تو اس لیے قوت اکٹھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے بڑا اس میں اہم بات کی ہے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے بعد جی ایک بڑی اہم آیت آگے ہے، 69 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن بخشنے والا مہربان کے ساتھ شرط ہے غفور الرحیم۔ ایسے نہیں ہے کہ بس غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا۔ تو کھاؤ جو تم کو غنیمت ملا ہے حلال ستھرا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو غنیمت اللہ نے کہا ہے حلال ایسے کھاؤ، یہ طیب ہے۔ اب ایک چیز کلیئر کر لیں کہ حرام تو کھانا ہی نہیں کھانا، حرام تو حرام ہے، اس کے تو سرے سے اور کوئی حرام کھانے کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن جو مال غلط طریقے سے لیا گیا ہو، خیانت سے لیا گیا ہو، خرابی سے لیا گیا ہو، بددیانتی سے لیا گیا ہو، رشوت کے طور پر لیا گیا ہو، بے ایمانی سے لیا گیا ہو، کچھ بھی غلط بات، تو وہ طیب نہیں ہے، وہ طیب نہیں ہے۔ تو جو طیب نہیں ہے وہ اگر کھاؤ گے تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے۔ یہ چیز اس کو، اور یہی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 ہے، اس میں اچھی طرح دیکھیے گا، دوبارہ اس آیت کو اپنی جا کے دیکھیے گا کہ اللہ کہتا ہے کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دیا۔ تو طیبات ما رزقناکم ولا تظلموا، اور زیادتی نہ کرو۔ تو طیب کھانا ہے، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی۔ تو جو چوری کی چیز ہے یا بددیانتی کی چیز ہے، بے ایمانی کی چیز ہے، حلال تو ممکن ہے ہو لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ تو اللہ نے طیب کی شرط لگائی، حلال بھی اور طیب بھی۔ اور نہیں تو اللہ نے کہا اگر زیادتی کرو گے، طیب نہیں کھاؤ گے، تو پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر میرا وہ غصہ اترا سو وہ پٹکا گیا، تو وہ گیا جہنم میں۔ تو جس پر تو اللہ نے کہا جو بھی طیب نہیں کھائے گا، حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، اس کے تو بحث ہی کوئی نہیں ہے، تو طیب ہی کھانا ہے۔ جو حلال اور طیب نہیں کھاتا، اور ہمارے جو مسائل ہم دیکھ لیں کتنا ہم طیب کھاتے ہیں، ہر طرف جو مسائل ہیں، جو کرپشن جو کچھ ہے، کیا ہے؟ طیب نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ ہم نے بددیانتی خیانت ہر خرابی سے بچنا ہے اور حلال کے ساتھ طیب کا اہتمام کرنا ہے، پوری طرح کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔